جو وزٹر گیلری تھی وہاں پہ چیف منسٹر جو ہے اس کا الیکشن ہوا. اس کے بعد ایسے ایم پی ایز نے بعد میں ایفیڈیوٹ دیے کہ ہم نے تو ووٹ ہی نہیں دیا حمزہ شہباز کو. ایک پہلے آپ نے اپلیکیشن دی، اس کو نہیں سنا گیا. ایک اپلیکیشن لاہور ہائی کورٹ کے پاس آئی، انہوں نے کہا جی اسپیکر جو ہے وہ آ کے حلف لے لے. اب ہم نے آئین پورا کروڑ دفعہ پڑھا ہے، ہمیں تو نہیں سمجھ آئی کہ اسپیکر نے کس حیثیت میں جا کے چیف منسٹر سے حلف لے لیا. جو گورنر پنجاب تھے اس وقت کے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کہہ رہے ہیں میں حلف لوں لیکن مجھے بتائیں تو صحیح الیکشن صحیح ہوا یا نہیں ہوا. نہیں چلی. اس کے بعد معاملہ چلا گیا سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں پھر جو پروسیڈنگز ہوئیں وہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے بڑا وہاں پہ التجا کی سپریم کورٹ سے. سپریم کورٹ سے ہم نے کہا تھا کہ یہ حمزہ شہباز کو آپ اگر چیف منسٹر رکھیں گے یہ وہاں پہ دھاندلی کریں گے. سپریم کورٹ نے بڑی کیٹیگریکل جو ہے وہ بات پوچھی ان سے. انہوں نے کہا جی نہیں میں بالکل دھاندلی نہیں کروں گا، اچھا بچہ بن کے رہوں گا اور میں جو ہے وہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور کے اوپر ہی رہوں گا اور قسم لے لیں میرے سے میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا. حمزہ شہباز جو ہیں ان کو ایک چیف منسٹر، ابھی وہ بھی پورا فیصلہ پڑھ لیں اور کوئی وکیل اور بھی پڑھ لے، پاکستان کے سارے وکیلوں سے پڑھوا لیں اور سمجھ لیں کہ وہ کس قانون کے تحت چیف منسٹر ہے. لیکن بہرحال سپریم کورٹ نے کہا، ہم نے کہا مان لیا، جو بھی آپ نے کہا وہ صحیح ہے، ہم نے مان لیا. اب یہ بنیادی طور کے اوپر تو دیکھیں حمزہ شہباز کی بطور وزیر اعلیٰ جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی کوئی آئینی قانونی جواز نہیں ہے. اور صرف یہ کہ میرے ابو وزیر اعظم ہیں تو میں نے بھی چیف منسٹر ہونا ہے، میں بچپن سے میں بھی بننا چاہتا تھا، اس ضد کے اوپر وہ بن گئے ہیں. ابو جو ہیں ان کے ظاہر آج کل وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا چلو بیٹے کو بنا دو، وہ بن گئے ہیں. لیکن اس کے بعد یہ جو الیکشنز کا ہوا وہ بھی ایک ہمیں طویل جنگ لڑنی پڑی. الیکشنز آ گئے. ان دا مین ٹائم جو بجٹ کے اوپر ہوا آپ دیکھیں کہ کسی طور کے اوپر بھی جو بجٹ ہے وہ اس طرح سے پاس نہیں ہو سکتا جس طرح پنجاب میں ہوا. ایک گورنر صاحب نے ایک اپنے ہی اجلاس بلا لیا، انہوں نے کہا جی میں پوری دنیا میں اسپیکر کی اور چیف ایگزیکٹو کی کئی دفعہ نہیں بنتی. امریکہ میں آپ روز پڑھتے ہیں جب یہاں پہ جو تھی پیلوسی جو تھیں وہ وہاں پہ اسپیکر تھیں، ٹرمپ کے ساتھ ان کی نہیں بنتی تھی، کئی مہینے بجٹ پاس نہیں ہوتا تھا. پر یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ ٹرمپ کہے کہ جی یہ چھوڑ دیں، ہم اس پارلیمنٹ اجلاس کو چھوڑیں، میں اپنے بندے کو لگا کے اجلاس کروا دیتا ہوں. آج پنجاب میں جو بھی خرچہ ہو رہا ہے یہ غیر قانونی ہے کیونکہ اس کا بجٹ اجلاس ہی نہیں ہوا اور جو قانونی اجلاس ہونا چاہیے تھا وہ کبھی منعقد ہی نہیں ہوا. اور یہ بات جو ہے یہ بھی اپروپریٹ ٹائم کے اوپر اس کا بھی حساب کتاب ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے جو اپنے جہاز ہیں سارے ان کو اس وقت رکشا بنایا ہوا ہے. کوئی ایک وزیر اٹھاتا ہے جہاز دوسرے دن چلا جاتا ہے، کوئی کیمپینیں ہیلی کاپٹروں کے اوپر ہو رہی ہیں. یہ سارے انشاءاللہ تعالی حساب کتاب جو ہیں وہ ہوں گے. اب اس کے بعد دھاندلی کا ابتدا ہوئی. دھاندلی کی ابتدا پہلے تو خیر ماشاءاللہ ہمارے الیکشن کمیشن نے یہ ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ کسی اور کو تو موقع ہی نہ دیں، ہم ہی جو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. ایک سندھ سے جو رکن ہے نثار صاحب الیکشن کمیشن کے، وہ سندھ حکومت سے پیسے لے رہے ہیں. ان کے خلاف ریفرنس فیصل ووڈا نے دائر کیا ہوا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں. اس ریفرنس کی ہیئرنگ ہی نہیں ہو رہی الحمدللہ اور وہ ہر فیصلہ لکھ جا رہے ہیں. اب تک الیکشن کمیشن کے تقریباً ہر فیصلے کو اعلیٰ عدالتوں نے اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے الیکشن کمیشن سے. اب سے کچھ دیر پہلے جو آخری فیصلہ کل الیکشن کمیشن نے کیا اور کہا کہ جو ایجنٹس ہیں، پولنگ ایجنٹس ہیں، وہ آپ کانسٹیچوئنسی کے باہر سے نہیں لگا سکتے، وہ بھی عدالت نے اس کو بھی سیٹ اسائڈ کر دیا ہے اور آج الاؤ کر دیا ہے کہ آپ پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ کہیں سے لگا سکتے. اور اس سے پہلے بھی ایک سیریز آپ نے دیکھا کہ 5 اراکین جو ہمارے مخصوص نشستوں پہ تھے وہ 1 مہینہ الیکشن کمیشن نے ان کا نوٹیفیکیشن ڈیلے کیا کہ کہیں حمزہ شہزادہ صاحب کو کوئی پرابلم نہ ہو جائے. تو وہ 5 بیچارے جو ہیں وہ لٹکے رہے.
حمزہ صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر بنے رہے. اب آج جس طریقے سے جو نمبر گیم ہے، حمزہ شہباز کو تو خود ہی کچھ شرم کرنی چاہیے اور علیحدہ ہو جانا چاہیے. جاتی عمرہ میں جا کے الیکشن کیمپین کرتا. وہ مریم نواز کو لگایا ہوا الیکشن کیمپین کرنے، خود سرکاری وسائل کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر جرت تھی، ہمت تھی، اگر آپ ایک پولیٹیکل آدمی ہیں تو پہلے الیکشن کیمپین کرتے نا جا کے. اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ ہر حلقے میں لوگوں کو پولیس گردی جو ہے وہ ہو رہی ہے اور لوگوں کو اریسٹ کیا گیا. آپ نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا، اگلے دن پتا چلا کہ آپ تو بہت بڑے منی لانڈرر تھے. آپ نے آج پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کی حمایت کی، پتا چلا آپ تو ڈکیت ہیں. آپ نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کی حمایت کی، آپ کا جو شادی کا جو آپ نے مارکی لگی ہوئی ہے وہ جو 20 سال سے چل رہی ہے وہ انلیگل نقشے کے اوپر بنی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر کارروائیاں شروع کر دو. لہذا آج دیکھیں کہ ڈی جی خان میں محمد علی کلول جو کہ کل وہاں جو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں سیف کھوسا، ان کے حق میں انہوں نے کاغذ وڈرا کیے. آج ان کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے کہ یہ آپ منی لانڈرر ہیں. اس کے بعد ملک شرافت کا آپ کے سامنے ہے، اس کو 45,000 روپے کی ڈکیتی میں پکڑا. وہ مدعی نے آ کے کہا یہ تو مہر شرافت، اس نے کہا میں تو جانتا ہی نہیں ہوں. مہر شرافت وہ ضمانت ہوئی اس کی، جیل کے باہر پہنچا، اس کو پکڑ کے دوسرے کیس میں اندر کر دیا. اس کے بعد آج خالد سندھو جس کو اریسٹ کیا گیا، اور جو یہاں کے ہے ہمارے سی سی پی او، وہ اتنے سہیل جو ہے وہ اتنا ایفیشینٹ ہے ماشاءاللہ. ڈی آئی جی آپریشنز، وہ ڈی آئی جی آپریشن اتنا ایفیشینٹ ہے کہ وہ میڈیا والوں کو خود جو ہے وہ بھیجی جا رہا ہے ویڈیو کے، دیکھیں میری کسٹڈی میں اس نے یہ بیان دے دیا ہے. تو اگر سہیل صاحب کو، میرا یہ خیال ہے کہ حمزہ کو چاہیے کہ ایسے ایفیشینٹ افسر کو فوری طور کے اوپر آفیشلی نون لیگ میں شامل کرے اور اسے کونسلر کا الیکشن کم از کم لڑوا دے، جو اس کو بہت شوق ہے اگر سیاست کا. اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے بیان دے دیا. اسی طرح سے مظفر گڑھ میں جام رجب جو تھے وہ یاسر جتوئی کے ساتھ، انہوں نے یونین کونسل ناظم تھے، چیئرمین تھے، انہوں نے یوں ہی یاسر جتوئی کی حمایت کا اعلان کیا، اس کو پکڑ کے جو ہے وہ اندر کر دیا. ملتان میں جو اب اے آر وائی نے کل چلایا بھی ہے اور بڑی ڈیٹیل میں چلایا کہ وہ جو فیکٹری اونر ہے ذوالفقار صاحب، ان کو کہا گیا کہ آپ مریم جو ہے وہ آپ کے فیکٹری میں رہیں گی اور انہی کے فیکٹری کے ملازمین جو ہیں ان کو آپ نے سارا جو ہے وہ شامل کیا، اور ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کیمپین میں ان سے فیکٹری اونرز سے کیمپین کرائی اور کہا کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی فیکٹری کے اوپر جو ہے وہ چھاپا پڑے گا. اب یہ میں آپ کو دکھانا یہ چاہتا ہوں، یہ کانسٹیچوئنسی وائز ہم نے سارے اس طرح کی جو شکایات ہیں وہ الیکشن کمیشن میں ہم نے جمع کروائیں اور ہم نے بتایا کہ کس طرح سے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے، کس طرح سے معاملات جو ہیں ان کو چلایا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ سارا کچھ نہیں ہونا تھا اگر آپ حمزہ شہباز کو انسسٹ نہ کرتے کہ یہ چیف منسٹر ہوگا، اور اس کی چیف منسٹری کی وجہ سے یہ سارے یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. لیکن بہرحال کل انشاءاللہ یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. پنجاب کی جو 20 نشستیں ہیں، اس وقت کے جو حالات ہیں، انشاءاللہ پی ٹی آئی ان تمام جو اس الیکشن میں اس وقت کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اس وقت جو مقابلہ ہے وہ پی ٹی آئی کا کسی پارٹی سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی اس وقت ایک پاپولر ویو کے اوپر ہے، اور پاپولر ویو کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ یہ الیکشن جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جیتے گی، بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اس میں کامیاب ہوگی. اور یہ جو دھاندلیاں انہوں نے کی ہیں، ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں آج خصوصاً لاہور میں زیادہ اطلاعات ہیں، مظفر گڑھ میں، ڈی جی خان میں اور باقی جگہوں کے اوپر جہاں پہ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ جو الیکشن کیمپین میں ایکٹیو ہیں ان کو جعلی کیسز میں اریسٹ کر لیں. اس طرح سے الیکشن نہیں ہوتے. اگر حمزہ صاحب آپ کو اس طرح سے مارشل لاء کا وزیر اعلیٰ بننے کا شوق ہے جس طرح سے آپ کے تایا ابو بنے تھے تو پھر ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جمہوریت میں آپ کو الیکشن لڑ کے اکثریت شو کر کے آنا پڑتا، اور انشاءاللہ یہ اس کا بھرپور مقابلہ تحریک انصاف کرے گی. اور کل کے انتخابات میں آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ جیتے گی. اس وقت جو نمبر گیم ہے وہ بڑی کلوز ہے.
ہمیں تقریباً 13 سیٹیں جو ہیں وہ چاہیے اپنے آپ کو ایک 186 سیٹوں کے اوپر لے جانے کے لیے. امید مجھے یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ 16 سیٹیں جو ہیں وہ اس میں جیتیں گے. اور اس وقت جو تمام سرویز ہیں وہ تحریک انصاف کی کامیابی کا ببانگ دہل اعلان کر رہے ہیں. اور اس الیکشن میں میں تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، صرف جو ہمارے ایجنٹس ہیں، آپ کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے. آپ نے ان دھاندلیوں کو روکنا ہے اور انشاءاللہ کل آپ سے ایک فتح کے ساتھ ملاقات ہوگی.